Men are more guilty of physical abuse and women are more guilty of mental abuse to men. آپس میں ایک جو مودت اور رحمت اور دوسروں کو سکون پہنچانا وہ جیسے کدھر ہے. یاد رکھیں جس شادی میں بھی اگر کپل اپنے حقوق ڈیمانڈ کرنا شروع کرتا ہے نا کہ مجھے ہی نہیں ملا, دس میرج از باؤنڈ اینڈ ڈیسٹنڈ ٹو پیرش. ہونا کیا چاہیے کہ انسان یہ سوچ رہا ہو کہ میں اسے اور کس طرح دے سکتا ہوں, اور وہ سوچ رہا ہو کہ میں اس کو حقوق کس طرح دے سکتی ہوں. تو ایک دوسرے کو دینے کی سوچیں. اسلام ایسا دین نہیں ہے جو دینے والا دین ہے. کتنی کمال کی فلاسفی ہے اسلام. تو ایسی فلاسفی ہے آف لائف ہے جو کہ انسان کو اکیلے میں بھی شرمندہ کر دیتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں آج کل. پھر اس کے بعد فائنینشیل ابیوز. مرد خواتین کو وہ لائف نہ دیں جو اپنے لیے وہ اختیار کر رہے ہیں. خواتین کو بہت زیادہ اسٹرکٹ رکھنا اور اپنے لیے سارے خرچے اپنے پہ کرنا, دس از رانگ. اور وومن شوڈ بی ڈیمانڈنگ کہ مجھے بھی یہی لے کے دیں, مجھے بھی مارے بی کا ڈریس آ گئے, مجھے بھی شنیل کے یا گوچی کے. نہ ڈونٹ برڈن یور ہسبینڈ کہ وہ حرام کمائے یا آپ کی ناجائز خواہشات پورا کرے. وہ اگر ایک اچھا رسپیکٹفل ارننگ کر رہا ہے تو وہ جو آپ کو دے رہا ہے اٹس انف فار یو. ہیو پیشنس. اور ڈائیورسز میں سبحان اللہ آج کل ڈائیورسز کتنے جلدی, کوئی بات نہیں چلی تو فوراً سے ڈائیورس پہ آ گئے. مارک ٹوین ایک گورا ہے, وہ کہتے ہیں گڈ میرج از اے یونین آف ٹو گڈ فار گیورز. جو ایک اچھی شادی ہے نا وہ دو اچھے معاف کرنے والوں کا ایک کمبینیشن ہے. یہ گورا کہہ رہا ہے جس نے دین نہیں پڑھا ہوا اور اسلام نہیں پڑھا ہوا. آپ کے تو نبی کی وہ احادیثیں جب انسان پڑھے تو کہتا ہے کہ یار بس سے معاف ہی کرتا رہوں اور مجھے اللہ جنت دیتا رہے. وہ غلطیاں کرتے رہو, میں معاف کرتا رہوں, اللہ تعالیٰ مجھے میرے درجات بلند کرتا رہے. اور اگر ڈائیورس ہو بھی جاتی ہے کسی وجہ سے تو پھر احسان سے کہ وہ آپ کے ساتھ رہی ہے, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ کیمسٹری میچ نے کی, آپس میں بحثیں بھی ہوئی ہیں, حق مہر دینا رسپیکٹفلی. لوگ کیا کرتے ہیں حق مہر نہیں دیتے کہ تم خلا لو, وہ طلاق بھی نہیں دیتے, وہ خلا بھی نہیں لے رہی کہ حق مہر تک کے بچ جائے گا ہمارا. رادر رسپیکٹفلی. اور پھر جو ڈائیورس میں جھوٹ بولے جاتے ہیں اگلے کا امیج خراب کرنے کے لیے, لائز ان کورٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ زیادہ ایلیکوینٹ ہے, وہ زیادہ بات ٹھیک کر لیتا ہے اور مجھے کنونس کر لیتا ہے کسی بات پہ, یعنی وہ ایک عام مسئلہ ہوتا ہے, میں اس کے اگر حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں تو یاد رکھیے اگر وہ غلط ہے, گلٹی ہے, تو وہ جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. تو جھوٹ بول کے کچھ کروا لینا, کچھ بینیفٹ لے لینا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے کامیاب ہو گئے. اور اگر عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو یو ور رائٹ. نو, یو ور ناٹ رائچیس. اللہ کے عدالت میں پیش ہونا ہے ہمیں کل کو, اور اللہ سب کو جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک فلتھی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے آفٹر میرج, اپنے مسائل اور اپنے پھڈوں کی وجہ سے اپنے ایکس پارٹنر کو یا اپنے ایکس ہسبینڈ کو ڈپرائیو کر دینا فرام وزٹنگ کڈز. واللہ اٹس ظلم. یہ اگر ہسبینڈ کے پاس بچے اور بڑے ہو گئے ہیں تو بیوی سے نہ ملنے دینا, یعنی سچ کائنڈ آف سیلفشنس جس کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے اپنے مسائل تھے, آپ اولاد پہ کیوں اس کو, وائی یو آر میکنگ یور کڈز اے ٹوکن ٹو ہارم دی ادر پرسن. یہ تو کسی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کیا ظلم تھا کہ وہ بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں سے محروم ہو گیا, اس سے ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا, یا اس کو اپنے اولاد سے نہ ملنے دیا جائے. یاد رکھیں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ شخص قیامت کے دن اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی وائف سے, اپنے بھائی سے, اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا. اس دنیا میں تو ہمارے پہ جب بھی کلائمیٹ پرابلم آتی ہے ہم کہاں سب سے پہلے بھاگتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے فیملی کے پاس جاتے ہیں, ہم ان کو حق کرتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, سب سے پہلے فیملی کے پاس جاتے ہیں کمفرٹ لینے کے لیے, ان سے پیس لینے کے لیے, سکون. بٹ آخرت میں انہیں سے کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ کیونکہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میں نے انہیں پہ ظلم کیا اور آج ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. وہ ان سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ نہ لیں. اور یہ پکڑیں نہ پکڑیں, رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. شدید العقاب ان بطش ربک لشدید, وہ تو دیکھ رہا ہے. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم سے بچنا ہمیشہ, کہ یہ ظلم ہے قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں, اندھیرے.